جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں، اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے، بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔